اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ، جو بڑی مشہور معروف کتاب۔ اس منہاج السنہ کی چوتھی جلد میں ابن تیمیہ نے ایک جملہ لکھا کہ یہ پیغمبر کی جو حدیث ہے معتبر ہے، اس کی سند میں شک نہیں۔ جو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یہ ابن تیمیہ متوفر 728 ہجری کہا کہ پیغمبر کی حدیث مستند ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت کرنا، تجھ سے محبت رکھنا اسلام اور ایمان ہے، اور تجھ سے دشمنیوں اور عداوت، بغض اور کینہ کفر اور نفاق ہے۔ کہ لیکن میں اس حدیث کو ٹھیک نہیں مان سکتا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر میں اس حدیث کو ٹھیک مانوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کی سند میں کوئی شک نہیں۔ یہ پیغمبر نے فرمایا غیر معمولی شخصیت کی جس ہستی کو اللہ نے کفر اور اسلام کے لیے معیار کرا دیا، شتروں کی نجاست، شتروں کی طہارت کے درمیان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے یہ حدیث کے ساتھ مجلس کے آغاز میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے حدیث قصہ نقل کی، جو کربلا میں قبر حسین کے پہلے زائر ہیں، جو اور بھی بہت ساری بشارتوں کے حامل اور پیغمبر اسلام کے وفادار ترین اصحاب سے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب پیغمبر پلٹ کر مدینہ واپس آئے تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک پیغمبر اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، دوراہے میں، چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا، اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچے سے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، پوچھو اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہ ہاں ہے تو گھر جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ کہ نہیں ہے تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ اس کے بعد تمہاری آنے والی نسل سالم ہو، تمہاری ہو۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ یہاں تک کہ ریلت ختمی مرتبت کے بعد خود جابر بن عبداللہ انصاری جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا وزیرہ، یعنی ہر روز جو ایک عمل انجام دیتے تھے، ہر روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ حتی آخری عمر میں نابینا